الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب، اردو ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 34 تک ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 35 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور فرما بردار اور مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد سچی عورتیں، صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں، اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمومی طور پر اگر قرآن کے اسلوب کا ذکر کریں نا، تو اس میں ہمیں اسلوب میں یہ انداز ملتا ہے کہ حکم جب دیا جا رہا ہو، ذکر کیا جا رہا ہو کسی بارے میں، تو صیغہ جو استعمال ہوتا ہے وہ مذکر کا ہوتا ہے، اور عمومی طور پر اس سے مراد جو ہیں وہ مذکر اور مؤنث دونوں ہوتے ہیں۔ مراد کہ اللہ نے امر کا صیغہ لے لیتے ہیں قرآن سے، کہ فرمایا اقیم الصلاۃ، تو یہاں پر حکم بظاہر مذکر کو دیا جا رہا ہے، لیکن شامل اس میں تمام ہیں، مؤنث بھی ہیں۔ اور قربان جاؤں، جب اللہ نے اپنی طرف سے قبولیت کا اظہار اور محبت کا اظہار، اور یہ کہ تمہارے اعمال میری بارگاہ میں جب خلوص کے ساتھ آئے تو وہ رائگاں نہیں ہوں گے، یہاں پر خاص طور پر مذکر کے ساتھ مؤنث کو مینشن کیا گیا۔ یعنی عام اسلوب کو دیکھا جائے تو مذکر کا ہی ذکر ہوتا ہے اور اس سے مراد مؤنث بھی ہوتے ہیں somehow، لیکن یہاں پر مذکر اور مؤنث الگ الگ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اب اللہ نے جب صفات کا ذکر کیا، اب دیکھیں نا، مومنین کی صفات ہم سورۃ المؤمنون میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، سورۃ الانفال میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، متقین کی صفات سورۃ البقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں، تو ان میں کیا ذکر ہے؟ مذکر کے صیغے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مؤنث کا ذکر بھی ساتھ کیا گیا کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے بھی اعمال ویسی ہی قبول درجہ کے اعتبار سے جیسے کہ مرد کے، یعنی کوئی ڈفرینشیٹ نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے، خواہ وہ خاتون میں مرد کی نسبت زیادہ ہے اور یا مرد میں خاتون کی نسبت زیادہ ہے۔ یعنی جو ڈفرینشیٹ ہے نا قرآن میں، الرجال قوامون علی النساء، وہ جن ریزنز کی بنیاد پر ہے ان کی تفسیر وہاں پر گزر چکی۔ تو اسلام کی جو غلط تعبیر کر کے پیش کی جاتی ہے کہ خواتین کو حقوق حاصل نہیں ہیں، خواتین مرد سے پیچھے ہیں، سیکٹرا سیکٹرا، اللہ نے یہاں پر جب ذکر کیا تو پھر خواتین کا بھی ساتھ کیا اور کہا کہ مومن مردوں میں یہ صفات ہیں تو عورتوں میں بھی یہ موجود ہیں، اور جن میں یہ صفات موجود ہوں وہ میرے ہاں کیا مقام رکھتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اور جہاں پر مرد کی فوقیت کا ذکر ہے، اسے سربراہ فیملی بنایا گیا کہ ریزنز کی بنیاد پر آئلی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں مرد کو قوام بنایا گیا، تو اس کی ریزنز وہاں موجود ہیں۔ لہٰذا اس آیت کو غلط انداز میں جو ایک خاص طبقہ ہے یہاں کا معاشرے کا، وہ پیش کرتا ہے کہ جس طرح خواتین کو حقوق حاصل نہیں، کیسے حقوق حاصل نہیں؟ اللہ فرماتا ہے اعدّ، میں نے تیار کر رکھا ہے، اعد اللہ نے تیار کر رکھا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیما، لہم ان تمام کے لیے، ہم جمع کا صیغہ آ گیا نا، اور پھر کیا کہ خواہ وہ مرد ہیں خواہ وہ عورت ہیں، سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ مسلمین مسلمات، اور پھر مؤمنین والمؤمنات۔ تو ذکر یہ ہوتا ہے کہ
مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور پھر ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہونا ایک الگ چیز ہے، اور ایمان والا ہونا اس کی سپرلیٹو ڈگری کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے، اعلیٰ درجہ ایمان والا ہونا، ٹھیک ہے، یعنی کلمہ حق پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جانا، مسلمان وہ شخص جو داخل ہو گیا وہ مسلمان کہلاتا ہے یا کہلاتی، لیکن پھر اس کے اکارڈنگلی اپنی زندگی بسر کرنا، اللہ کے احکامات کو ماننا اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا توکل کے ذریعے، محبت کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے، تو یہ تمام لیولز کہلاتے ہیں ایمان کے، ٹھیک ہے۔ اور ایمان ایسے مستحکم یقین کو کہا جاتا ہے بیسیکلی، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ تو بہرحال اسی لیے یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ ہم میں سے ہاں کہیں شاید کہ ہم اگر اپنی اپنی ذات پر غور کریں تو الحمدللہ مسلمان تو ہیں، لیکن مؤمنات کیا اس کیٹیگری میں ہم لائے کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو اس کیٹیگری میں آنے کے لیے ہی اپنی زندگی بسر کرتے رہنا ہے، اور اس پوزیشن کو مینٹین رکھنا ہے جو ہم اگر مومنین یا مومنات کی لسٹ میں آ گئے، مرتے دم تک اس پوزیشن کو مینٹین رکھنا ہے، تاکہ ہیئر آفٹر اگر ہم اس دنیا میں بھی جاتے ہیں تو پھر ہمیں ہمارے دنیاوی اعمال کا فائدہ وہاں پر بھی ملے۔ تو بہرحال جو اس کے آگے ذکر ہے وہ ایمان والوں کی ہی صفات کا ہے، یعنی ایک شخص جب مسلمان سے مومن ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر کیا صفات جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، اور پھر اسی اجر عظیم کا ذکر کیا گیا جس کا ابھی میں نے نام لیا تھا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے اعمال کس طرح سے مقبول ہیں۔ تو ان کی صفات یعنی ایمان والوں کی صفات کا ہی ذکر ہے، فرما برداری کرنے والے اور کرنے والیاں، اور سچ بولنے والے سچ بولنے والیاں، اور صبر کرنے والے صبر کرنے والیاں، عاجزی کرنے والے خشوع و خضوع کے ساتھ رہنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی خواتین، والمتصدقین والمتصدقات، خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے یہاں پر ایک باریک نکتہ کہ زکوٰۃ اگر خواتین میں سے کسی کے پاس نصاب موجود ہے تو وہ یہ چیز کو یاد رکھے۔ ویسے پوائنٹ میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا خاوند ہی یا اس کے فادر صاحب ہی، والد صاحب یا اس کا سرپرست ہی زکوٰۃ دے تو سب کی طرف سے ادا ہو گئی۔ صاحب نصاب پر سال گزر جانے کے بعد زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے، اور وہ چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو اس کو اپنے مال میں سے وہ زکوٰۃ کو ادا کرنا ہی ہوگا۔ اور بہرحال یہاں پر خیرات کا ذکر ہے، تو خیرات اللہ کی راہ میں مال دینا، خواہ وہ فرض خیرات یعنی فرض صدقات ہوں یا خواہ وہ نفلی صدقات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اگر مرد کرے یا عورت کرے تو دونوں کی ہی اگر نیت خالص ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ترین اعمال میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ پھر ذکر ہوتا ہے کہ اور روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں، اور پھر ذکر ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والے مرد ہیں اور اللہ کو یاد کرنے والیاں، سب کے لیے اللہ نے بڑا بخشش کا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ تو الغرض یہ کہ ان تمام تر صفات کا اگر ذکر کیا جائے نا تو ان پر بے شمار احادیث موجود ہیں کہ جو یہ صفات کے حامل مرد ہیں خواہ خواتین ہیں تو وہ فضیلت کے کس معیار کو پہنچتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے کس طرح سے ان کو مقبولیت ملتی ہے۔ بہرحال یہاں ذکر ہوا اللہ کے ذکر کا، تو ہم اس کی فضیلت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدا رہنے والے سب سے آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، جدا رہنے والے کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، اللہ کے ذکر میں مستغرق لوگ، ذکر کرنے سے ان کے بوجھ ان سے اتار دیے، پس وہ قیامت کے دن ہلکے پھلکے آئیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو ان آیات کی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عمل خواہ مرد کا ہو یا عورت کا، نیت خالص ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اس کے بعد جو ذکر آتا ہے آیت نمبر 36،
موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے اور قابل توجہ بھی ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ ذکر ہوتا ہے اور کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی رہے۔ اب یہاں پر جو ذکر موجود ہے، شان نزول دیکھ لیتے ہیں اس کا، اور شان نزول کے بارے میں بھی الفاظ کے تھوڑے بہت چینجنگز کے ساتھ یہی واقعہ موجود ہے۔ الفاظ کے چینجنگ سے مراد یہ ہے کہ ابھی میں بیان کروں گی تو میں بتا دوں گی کہ کچھ مفسرین کے نزدیک یہ پوائنٹ بھی ہے، تاکہ آپ کے ذہن سے آپ کی نظروں کے سامنے سے اگر کوئی روایت گزرے ایسی جس میں الفاظ کا تھوڑا سا رد و بدل ہو تو پھر پریشان نہیں ہونا، بلکہ اگر ود ریفرنس موجود ہے تو اس کا تعلق کیونکہ ہسٹری سے ہے تو ہسٹوریکل روایت ہے، تو پھر الفاظ کے آگے پیچھے ہونے سے آپ مفہوم کو سمجھ پائیں گے ایزیلی۔ اور شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے جناب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرید کر آزاد فرمایا اور انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ اس کی تفصیلات سورہ کے انٹروڈکشن میں بھی پڑھی ہیں، اور اس کی تفصیلات اس لیکچر کے بالکل آگے جب ان کا ذکر آئے گا نام کے ساتھ تو تب بھی انشاءاللہ ان کے تعارف میں کر دی جائیں گی۔ تو بہرحال کس طرح سے خریدا، کس طرح سے آزاد کیا، اس کی ڈیٹیل دوبارہ سے میں بیان کر دوں گی۔ تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب تھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت زید سے نکاح کا پیغام دیا۔ شروع میں تو اب یہاں پر روایت کا ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے، شروع میں تو آپ نے اس گمان سے کہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرپوزل آیا ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ راضی ہو گئی تھی۔ یہاں پر روایت میں یہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اور روایت آگے بھی ہے اور وہ بھی مفسرین کی ہی رائے ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ ذکر کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہاں پر دوبارہ واپس آ جاتے ہیں کہ حضرت زینب کو لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرپوزل ان کے لیے آیا ہے، تو وہ اس گمان سے راضی ہو گئی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت زید کے لیے رشتہ طلب فرمایا، اس بات کا انہیں معلوم ہوا تو آپ نے انکار کر دیا اور عرض کر بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضور کی پھپھو کی بیٹی ہوں، اس لیے ایسے شخص کے ساتھ نکاح پسند نہیں کرتی۔ ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی بنا پر انکار کیا اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اسے سن کر دونوں بہن بھائی راضی ہو گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ کون سی آیت نازل ہوئی؟ ابھی جس کی تلاوت میں نے سامنے کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دے تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی رہے۔ تو یہاں مرد سے مراد کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن جحش، اور خاتون سے مراد حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سٹارٹنگ میں تو ایسے ان کو بدگمانی ہوئی حضرت زینب کو، اور اس کی بیس پر یہ آپ نے پہلے اقرار کیا اور پھر انکار کیا، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو چکا ہے تو آپ نے فوراً نکاح کے لیے رضامندی کا اظہار کیا۔ اور اگرچہ اس آیت کو دیکھا جائے تو اپنے سیاق و سباق کے حوالے سے یہ فکرے کا، یہ آیت کا تعلق جو ہے وہ شان نزول سے ہی ہے، لیکن اس حکم کی نوعیت میں قاعدہ جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد بھی کسی معاملے میں یہ آپشن باقی سمجھے کہ اب بھی اس کے پاس کوئی اختیار ہے تو گویا وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا مرتکب ہوا اور اسی آیت کا وہ مصادق ٹھہرے گا۔ مراد کیا ہے؟ یعنی شان نزول کے حوالے سے تو ہم نے پڑھ لیا کہ یہاں پر کن کا ذکر ہے، لیکن عمومی طور پر دیکھا جائے تو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ،
رہتی دنیا تک کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم پائیں تو اپنی مرضی کا کوئی اختیار باقی رہے، کوئی آپشن بھی وہ سوچ سکیں کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ اللہ کا یہ حکم ہے لیکن مجھے لگتا ہے میرے لیے یہ بہتر ہے، یا میں جانتی ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے میرے لیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا کروں گی تو نقصان اٹھاؤں گی، تو میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہے، مجھے یہ مشکل لگ رہا ہے، مجھے اس پہ کنسسٹنسی دکھانا امپاسبل لگ رہا ہے، تو میں اس طرح کرتی ہوں کہ اس حکم کے بجائے میں اپنی مرضی سے یہ سوچتی ہوں یا یہ سوچنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو کسی بھی چیز کے حوالے سے آدمی پر، جب انسان پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اس کے سامنے آ جائے تو اس کی اطاعت واجب ہے اور ہر حال میں اس پر عمل کرنا ہے۔ اپنی مرضی کا آپشن انسان کے لیے باقی نہیں رہتا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اللہ ہی کا حکم ہے، یہ پوائنٹ ہمیں سمجھ آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کوئی اپنے نفس کا خود مختار نہیں ہے۔ اب یہاں پر سوال آتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایک ذہن میں کسی خانے میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ انسان اپنی مرضی کیوں نہیں کر سکتا؟ اسلام دین فطرت ہے، تو اسلام نے انسان کی فطرت کے مطابق ہی احکامات نازل کیے، اور جن احکامات میں انسان کا بھلا ہے ان کے کرنے کا حکم دیا، اور جن میں نقصان ہے ان کے کرنے سے منع کیا۔ اب قرآن کریم میں آیت ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں لگ رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے لیکن وہ در حقیقت تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور تمہیں لگ رہا ہو کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے لیکن وہ تمہیں فائدہ پہنچائے۔ تو اللہ نوز بیٹر، اور اس کے رسول کے ذریعے، جو وحی کے ذریعے اللہ کے رسول تک پیغامات پہنچے، اس کے رسول نے ہم تک پہنچائے، تو ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نقصان دہ۔ جو ظاہری طور پر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں نقصان ہے، اللہ فرماتا ہے اگر شریعت کا حکم ہے تو اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اور یہ بات بھی ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ جب مشورے کا ذکر آئے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور آپ کے مشورے دونوں میں فرق ہے۔ جب رسول اللہ نے مشورہ فرمایا تو کیا ذکر، پھر آپشن دیا، پھر رضا پوچھی، لیکن جب حکم فرمایا تو پھر انسان کو اپنی رضا، اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا، حکم پر سر کو جھکانا پڑے گا اور مشورہ قبول کرنے یا نہ کرنے کا حق ہوگا۔ اسی لیے یہاں پر ذکر آیا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، حکم کا ذکر آیا یہاں پر، جب اللہ اور اس کا رسول کچھ حکم فرما دے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی طرف دیکھیں، آیت پر تو وشاورہم فی الامر، اللہ کے نبی کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ان سے معاملات میں مشاورت فرمائیے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان سے۔ تو یہاں پر کیا مشورہ لیا جا رہا ہے؟ تو یہاں آپشن باقی ہے، لیکن جب حکم کا ذکر آئے تو وہاں آپشن باقی نہیں رہتا اپنی مرضی کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے۔ ہاں جب مشورہ لیا جائے، بہت سے ایسے غزوات تھے جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ کرام علیہم رضوان سے، اور پھر ان کے مشورے کے مطابق انہوں نے اپنی جو رائے ہے وہ دی، اور رسول اللہ کو جون سی رائے جو ہے موافق لگی، اور آپ نے اس کے مطابق صحابہ کرام کی رائے پر بھی ڈیسیجنز لیے ہیں۔ تو جہاں حکم آئے وشاورہم فی الامر، تو وہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ مشورہ صحابہ کرام سے بھی لیا گیا اور ان کی مرضی بھی دیکھی گئی، لیکن جہاں پر ذکر آیا اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کا، تو وہاں پر ذکر آ گیا کہ پھر اس وقت نہیں کسی کے لائق کہ وہ اپنی مرضی کرے باوجود اس کے کہ حکم آ چکا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک وہ صریح یعنی کھلی گمراہی میں پڑ گیا، یعنی وہ بھٹک گیا۔ اس کے بعد جو ذکر آ رہا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت زینب کے جو رشتہ ازواج ہے اس کے متعلق کیا ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس صورت میں قرآن کریم کی کون سی آیات نازل ہوئیں کہ جن کے پیچھے، اس رشتے کے ہونے کے پیچھے کیا حکمت موجود تھی۔ ابھی ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ اس رشتے پر
شروع میں آمادہ نہیں تھی، حکم پا کر آمادہ ہوئیں، تو بعد میں جب رشتہ نہیں نبھایا گیا تو پھر پہلے حکم پر آمادگی کی حضرت زینب کو کس طرح سے انعام دیا گیا اور کس طرح سے نوازا گیا اس سے بہتر سے، اور اس کے ذریعے عرب کی جو رسم تھی ختم کرنا مقصود، وہ تھی کہ منہ بولے بیٹے کی جو زوجہ ہے اس سے نکاح کرنا، بالکل، کیونکہ اس سے پہلے زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ جب یہ حرمت نازل ہوئی سورۃ الاحزاب میں، جب منع کر دیا گیا کہ باپوں کے نام سے ہی پکارا جائے، تو پھر ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا، زید بن محمد نہیں پکارا جاتا تھا۔ تو پھر جب رسول اللہ نے، اب آگے جا کے ہم اس ذکر کی تفصیلات پڑھیں گے کہ حضرت زینب سے جب حضرت زید نے ان کو طلاق دی، جب نکاح کیا، تو پھر منافقین نے خوب واویلا مچانے کی کوشش کی کہ ایسا کیسے پاسبل ہے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا۔ تو اس رسم کا خاتمہ تھا بیسیکلی اس پورے واقعے کی حکمت، کہ جو عرب میں رائج تھی۔ تو اللہ نے فرمایا جب وہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کی زوجین بھی، ان سے جب لا تعلقی اگر ہو جائے ان کی زوجین کی، تو وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور اس پورے واقعے سے انشاءاللہ اس میں کافی ڈیٹیلز ہیں، تو ہم پڑھیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔